بچے کو دو کہ میرے لال اب بتاؤ یہ پھل بڑا خوبصورت ہے، یہ کھانے کے لیے ہے یا محبت کرنے کے لیے؟ اگر وہ محبت کرے گا تو اسے کھائے گا نہیں، رکھ دے گا اپنی الماڑی میں کسی باکس میں چھپا کے، 4 دن کے بعد وہی باکس کھولے گا، ایسی سیب میں کیا لگ گیا ہوگا؟ کیڑا لگ گیا ہوگا۔ تو یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی چیزیں کس کے لیے ہیں؟ یوز کرنے کے لیے۔ کیوں قرآن نے کہا کہ انما المال والبنون، یہ اولاد، یہ بیوی، یہ مال کبھی کبھی فتنہ بن جاتا ہے۔ شوہر کب فتنہ بنتا ہے؟ بیوی کب فتنہ بنتی ہے؟ مال کب فتنہ بنتا ہے؟ جب آپ اس سے ایکسٹریم لیول پہ محبت کرنے لگتے ہو، پھر وہ محبت کسی کو زبیر بنا دیتی ہے، وہ محبت، وہی اولاد اپنے باپ کو امیر المومنین کا دشمن بنا دیتا ہے۔ محبت نہیں، فرمایا یہ اولاد جو ہم نے تجھے دی یہ اللہ کی امانت ہے، ہم نے اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرنا ہے۔ شادی ہم نے اس لیے رکھی تاکہ تمہاری زندگی میں کیا آ جائے؟ سکون آ جائے۔ جس سے ایکسٹریم لیول پہ محبت کرنی ہے، فرمایا اپنی عقل سے پوچھو، محبت اس سے کرو جسے کبھی فنا نہ آئے، محبت اس سے کرو جو کبھی ختم نہ ہو جائے۔ اور فرمایا پوری کائنات میں وہ ایک ہی چیز ہے جسے کبھی فنا نہیں آتی، وہ وجود پروردگار عالم ہے۔ تو کہا کہ قیمت بشر ہمت بشر ہے، تو کہا کہ آپ کسی کے بھی عاشق بنو، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ فرمایا ہم عاشق ایک ہی کے بنے اور خدا کے عاشق بنے، تو جب چناو اور سلیکشن خدا بنا تو قیمت بھی کیا بنی؟ خدا بنی۔ اب آپ اندازہ لگائیے خدا کی کون ہے جو قیمت لگائے؟ تو کربلا میں 2 لشکر ملے، کچھ وہ تھے جنہوں نے فنا کو چنا اور کچھ وہ تھے جنہوں نے خود کو فنا کیا اور بقا کو چنا۔ اور جب بقا کو چنا تو آج ابن سعد کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، لیکن دنیا کا کوئی کونا نہیں جہاں کوئی حسین کو یاد کرنے والا نہ ملے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو اسلام سائنس کا نام ہے، یہ فارمولے ہیں جو دین خدا آپ کو بتاتا ہے۔ اگر ان فارمولوں کو آپ سمجھ جائیں تو آپ کی زندگی بڑی کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی۔ آیت اللہ نراقی کا جملہ یاد رکھیے، فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے، دنیا کے ہر لذت کی انتہا نجاست ہے۔ کھانا کھاؤ اینڈ نجاست، پانی پیو اینڈ نجاست، لذت نکاح لو اینڈ نجاست۔ تو فرمایا اے انسان جب تجھے پتا بھی ہے، اچھا پہلے یہ سوچو نا کہ ہر لذت کی انتہا نجاست کیوں ہے؟ کریٹر تو خدا ہے، کوئی اور بھی بنا سکتا تھا سچویشن، لیکن جان بوجھ کے خدا نے دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجس بھی رکھی، بدبودار بھی رکھی، کراہت دار بھی رکھی کہ انسان اس چیز سے نفرت کرتا ہے۔ فرمایا ہر لذت کی انتہا نجاست ہے۔ اب اپنے آپ سے پوچھو پھر ایسی چیزوں کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی انتہا نجاست ہے؟ ایسی چیزوں کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو، انتہا بھی نور ہو۔ اب یہ وہی کرے گا جس کو خدا نے عقل دی ہو۔ تو اگر صرف ہم زندگی گزاریں ایک اینیمل کی طرح کہ کھائیں پیئیں اور سو جائیں اور لذتیں نکالیں اور بچے اولاد پیدا کر کے دنیا سے چلے جائیں، اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں دنیا میں آنا، آ کر جینا اور جی کے چلے جانا یہ کمال نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں آ کے زندگی گزار کے تو ایک گدھا بھی جاتا ہے، ایک مکھی بھی یہاں زندگی گزار کے جاتی ہے، ایک طوطا اور کبوتر بھی یہاں پہ زندگی گزار کے جاتا ہے۔ کہ کمال بشر یہ ہے کہ دنیا میں آؤ اور آئے سے زندگی گزار کے جاؤ، جیسے علی ابن ابی طالب زندگی گزار کے گئے، جیسے حسین ابن علی زندگی گزار کے گئے، جیسے حبیب